آپ کے خیال میں سندھ کے تعلیمی نظام زبو حالی کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی شہر، صوبے یا ملک کے اندر کسی بھی چیز کے بدحالی اور اس کے خرابی کی وجہ جو ہے ترجیحات کی کمی ہے۔ اگر تعلیمی ترجیحات ہوتی تو سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں دیتی۔ یہ ہمارے سندھ کے بچوں کے اسکول ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے تعلیمی بورڈز میں جاری کرپشن نے تعلیمی معیار کو متاثر کیا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ جو وہاں پر کنٹرولر کراچی ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے وہاں نہیں ہے، 2012 سے۔ سیکٹری میٹرک بورڈ جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ایکٹنگ چارج لے کر کے کراچی شہر کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جو ایلیجیبل ہوتا ہے، جب وہ شخصیت نہیں ہوگی تو یقیناً خرابی تو ہونی ہے۔ میٹرک اور انٹر امتحانات میں بد انتظامی کے اسباب کیا ہیں؟ کہ بورڈ اینڈ سیکٹری جو ہے، جو یونیورسٹی ہے، وہ پیپرز بناتا ہے۔ میٹرک بورڈ جو ہے اس کو ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے۔ منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ رجسٹریشن لیتا ہے۔ تو یہ تین طرف کی ورکنگ اور منسٹریز ہے۔ یقیناً جب تک یہ ایک پیش پہ نہیں آئیں گے تو ایک عجیب تصادم جیسی کیفیت ہوگی۔ اس سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ طلباء و طالبات کو کرنا پڑے گا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ پیپرز کا مسلسل آؤٹ ہونا تعلیمی نظام کی ناکامی کی علامت ہے؟ پی ایم سی اس ذمہ داری کو کیوں نہیں اٹھاتی ہے؟ جنہوں نے پیپر لیکیج کیا اس کو تو آپ نے کوئی سامنے تشہیر نہیں ہوئی۔ جو ایس ایم سی میں جنہوں نے سندھ میڈیکل کے جو پیپر کو لیکیج کرنے میں تھے، ڈاؤ میڈیکل کے لیکیج کرنے پر تھے، آئی بی اے نے بھی اگر پیپر بنایا تھا، ان کا پیپر اگر صبح 7 بجے مارکیٹ میں موجود تھا تو وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ بار بار کر رہے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سندھ میں تعلیمی اصلاحات کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو نیشنل وائڈ کریکولم ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ جو سیلیبس ہے وہ اتنا پرانا اور فرسودہ ہے، آج بھی ہم 6 مہینے کے پاس رزلٹ دیتے ہیں، مینولی بچہ لکھتا ہے 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا۔ جس رزلٹ کو آپ گھنٹوں کے اندر دے سکتے ہیں اسے آپ 6 مہینے میں نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایجوکیٹ لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، انہیں اسپیسیفک ٹریننگ دینی پڑے گی، ٹیچنگ اسکلز دینا پڑے گا، انہیں ارلی چائلڈ کے اسکلز دینا پڑے گا، ایگزام کنڈکٹ دینے کا، ان کو ایکٹیویٹی بیس ایگزامز کا، روبوٹک اور اے آئی کے حوالے سے ورک کرانا پڑے گا۔ وہ ڈیولپ ہوں گے، پھر اسٹوڈنٹ ڈیولپ ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیمی نظام میں تبدیلی لانے کے لیے سیاسی ادارے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سیاسی تو ظاہر سی بات ہے، منسٹری آف ایجوکیشن کیا ہے؟ سیاسی کوئی شخص ہوتا ہے۔ اگر آپ جس شعبے کے لیے بہتری کے لیے کسی کو منسٹری دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم وہ اس شعبے کا ٹاپر ہو۔ پاکستان دنیا کے اس خطے میں موجود ہے جہاں پر 67% یوتھ ہے۔ آج اگر آپ یوتھ کو اگنور کریں گے تو کل یوتھ آپ کو اگنور کرے گی۔ آج آپ ان کو سیاست میں، منسٹری میں نہیں رکھیں گے، باتوں میں رکھیں گے، اسٹیج پہ رکھیں گے، پروٹیسٹ میں رکھیں گے، ریاست کے خلاف کر کے رکھیں گے، تو کل یہ ضرور جب سمجھ جائے گا تو یہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو یہ بقا ہے سیاسی لوگوں کے لیے بھی کہ یوتھ کو ایکچوئل سپورٹ کریں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ماہنور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں KNN پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، معروف ماہر تعلیم پروفیسر معراج صدیقی صاحب۔ آپ کا تعلق آرگنائزیشن آف پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا شکر۔ شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں سندھ کے تعلیمی نظام زبو حالی کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی شہر، صوبے یا ملک کے اندر کسی بھی چیز کے بدحالی اور اس کے خرابی کی وجہ جو ہے ترجیحات کی کمی ہے۔ تو حکومت کے اندر اگر تعلیمی ترجیحات ہوتی تو سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں دیتی، لیکن کیونکہ تعلیمی اداروں کا جو فنڈ ہے اس سے زیادہ دیگر اور شعبوں میں زیادہ ہے، تو یہ حکومتی ترجیحات پہ ڈیپینڈ ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے۔ کیا ہم ایک پڑھا لکھا پاکستان چاہتے ہیں، یا پھر ہم ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی ہم روڈ، گلیاں اور اس کے طرف ہیں؟ تو ہماری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہونی چاہیے، اور اس کی مین فنڈامنٹل وجہ یہ ہے، اس میں حکومت ہی صرف نہیں، 25A کے تحت یہ حکومت سندھ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک تعلیم دے۔ یہ سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو بچے نہیں پڑھتے ہیں انہیں کسی طرح ایجوکیٹ کرے. یہ تمام کے تمام ایجوکیشن کو پروموشن کی جو ذمہ داری ہے وہ پورے ہر پاکستانی کی ہے. یہ ریاست کی جہاں ذمہ داری ہے وہاں سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. تو شاید ہماری ترجیحات میں تعلیم نہیں ہے, انفرادیت ہے, حکومت میں بیٹھنے والے اشخاص کا کہنا یہ ہے یا ان کی ترجیحات میں یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی حکومت کو رن اپ کریں. دوسرا یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, تو انہیں بھی اپنے ارد گرد محلے گاؤں کے اندر اپنا کوئی ہفتے میں ایک دن بھی نکالیں. تو ترجیحات کی کمی جب ہوتی ہے تو اسی لیے ایجوکیشن کے اندر مسائل ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو لگتا ہے تعلیمی بورڈز میں جاری کرپشن نے تعلیمی معیار کو متاثر کیا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ نہیں دیکھیں, بورڈ جو ہے اسپیشلی اگر میں بات کرتا ہوں کہ کراچی بورڈ کی, تو کوئی بھی بورڈ کسی بھی صوبے یا شہر کے اندر جو بنتے ہیں وہ ایگزام کو کنٹرولنگ کے لیے بنتے ہیں. جیسے میٹرک بورڈ آف کراچی جو ہے اس کی سب سے مین فنڈامنٹل وجہ یہ ہے کہ جو مسائل ایگزامس میں ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ جو وہاں پر کنٹرولر کراچی ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے وہاں نہیں ہے, 2012 سے. سیکٹری میٹرک بورڈ جو ہے وہ بھی نہیں ہے. یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ایکٹنگ چارج لے کر کے کراچی شہر کو لیڈ کر رہے ہیں. اب یقیناً ایک جو ایکسپرٹس ہوتا ہے جس کو کنٹرولر کراچی کے بننے میں اور لیڈ کرنے میں جو ایلیجیبل ہوتا ہے, جب وہ شخصیت نہیں ہوگی تو یقیناً خرابی تو ہونی ہے. اسے نہیں پتہ ہے ہاؤ کین دے لیڈ ٹو مینیج فار آور اسٹوڈنٹس, اسے نہیں پتہ ہے کہ ہمیں سینٹرس کو کس طریقے سے بنانے ہیں, اسے نہیں پتہ ہے پیپر کی ترسیل کیسے کرنی ہے, اسے نہیں پتہ ہے کہ مجھ کو ایگزام کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ جب نااہل لوگ بیٹھیں گے تو یقیناً مسائل ہوں گے.